بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں جس سلسلہ نبوت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اس کی انتہا اور تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چونکہ یہ عقیدہ ایک اجماعی عقیدہ اور متفق علیہ عقیدہ ہے، تو اس کو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ اغیار نے اس عقیدے کے اندر کچھ تحریفات کر رکھی ہیں، جس کے ازالے کے لیے قرآن اور احادیث سے ہمیں استدلال کرنا پڑا۔ پھر آپ حضرات کے سامنے چند مفسرین کرام کے میں اقوال پیش کروں گا کہ انہوں نے اس آیت سے کیسے عقیدہ ختم نبوت پر استدلال کیا۔ سب سے پہلے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر عباس میں یہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو مکمل کیا۔ اور اسی طرح امام المفسرین ابن کثیر رحمہ اللہ المتوفا 774 ہجری اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نص ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو رسول کہاں آ سکتا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں کیونکہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ ضابطہ ہے جب عام کی نفی ہو گئی تو خاص کی بھی نفی ہو گئی۔ تو جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول بدرجہ اولا نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ المتوفا 671 ہجری وہ اپنی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں وخاتم النبیین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قرات لیکن نبیًا خاتم النبیین ہے، تو اس سے فرمایا قادیانیوں کے اعتراض کی بھی جڑ کاٹ دی گئی جو خاتم کے اندر تحریفاتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے بیٹے زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ معلوم ہوا کہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اس سے بھی آگے چلو، سید محمود علامہ علوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو رسول سے عام ہے۔ جب آپ خاتم النبیین ہیں تو اس سے معلوم ہوا آپ خاتم المرسلین بھی ہیں۔ اور اس سے بھی آگے چلو، علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ المتوفا 1369 ہجری تفسیر کبیر میں فرماتے آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ تو پھر اعتراض ہوگا کہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نئے نبی نہیں آئیں گے، ان کو پہلے نبوت مل چکی ہے، آپ کے بعد کسی کو نئی نبوت نہیں ملے گی، تو ان کے آنے سے آپ علیہ السلام کے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک لائے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ ان تمام مفسرین کرام نے اس آیت سے استدلال کیا یا خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخر الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی
رسول آئے گا، اور یہاں نہ ذلی بروزی کسی قسم کی نبوت کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے قرآن پاک سے، اینڈ ہم چل کر احادیث پاک سے بھی استدلال کریں گے، اب وہ قرآن کریم سے صرف استدلال کیا، تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا سچا سپاہی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔